يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القمر 4 مرات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، لسان القرآن کورس میں میں بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی زبان سیکھنے کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں چاہوں گا کہ ہم ایک مرتبہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید سے محبت کرنے والے، قرآن مجید کو سیکھنے کا شوق رکھنے والے اس چکلالہ اسکیم 3 کی حد تک صرف اتنے ہی لوگ ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہوگا کہ یہاں پر قرآن مجید کی زبان سیکھنے کے لیے کورس شروع کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کلاس میں آنے کا ارادہ بھی کیا ہوگا، لیکن ان سب میں سے یہاں پر کون آیا ہے؟ یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل، اپنے کرم کی وجہ سے یہاں پر بھیجا۔ تو میں چاہوں گا کہ پورے شعور کے ساتھ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو ذرا غور کیجئے گا الفاظ پہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی زبان سے ادا کروائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، نیک اعمال کیے تھے تو جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور اس کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم کے بغیر ہم یہاں کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اس پہ ایک مرتبہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ القمر سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اور ساتھ میں نے عربی میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 4 مرتبہ سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، ان کا کوئی بات ایک مرتبہ بھی کہہ دینا کافی ہے، اور بغیر قسم کھائے کہہ دینا ڈیفینیٹلی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی اور 4 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن غور کیجئے گا اس آیت میں ایک لفظ جو ذکر استعمال ہوا ہے اس کے لیے آپ کی خاص توجہ چاہیے ہوگی۔ ذکر کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اکثر
ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کا اردو زبان میں ایک سادہ سا مفہوم جو ہے وہ ہے یاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اگر میں ذکر کے معنی یاد کرنا کے یہاں پر رکھوں تو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ فرما دینا بھی کافی تھا اور قسم کے بغیر فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی اور 4 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ بھی کیا. تو ظاہر بات ہے قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں خارج میں بھی ملتا ہے. یعنی اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد، اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں ایک چھوٹی سی عمر کے بچے سے لے کر ایک بڑی عمر کے بزرگ تک بے شمار لوگ ایسے مل جاتے ہیں جنہیں اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید حرف بہ حرف یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، تو اس کا ثبوت بھی ہمیں مل گیا. یعنی ہمیں اس کا جو فرمانا تھا وہ نظر بھی آ گیا. اچھا، ذکر کے ایک معنی اور ہیں اور وہ بہت اہم ہے، وہ معنی ہے جی نصیحت. اگر میں ذکر کے معنی نصیحت یہاں پر رکھوں تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، اور قسم کھا کے فرمایا کہ قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے. تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں آسان نہیں لگتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل فرمایا وہ میری، آپ کی، بلکہ قرآن مجید پر ایمان لانے والے اکثر لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے. اگر قرآن مجید اردو میں نازل ہوا ہوتا یا انگریزی میں نازل ہوا ہوتا تو شاید ہم قرآن کو سمجھ پاتے. لیکن کیونکہ قرآن مجید کی زبان ایک وہ زبان ہے جو میری، آپ کی، بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے، لہٰذا یہ جو لینگویج بیریئر ہے یہ ہمیں اس نصیحت سے مستفید نہیں ہونے دیتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہو تو اس کی زبان جو ہے وہ مشکل ہو. حالانکہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عربی کوئی آسان زبان نہیں ہے، لیکن یقین مانیے عربی بہت آسان زبان ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے میں یہاں پر پروو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے، اور ہم اردو بولنے والوں کے لیے یہ زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85%، غور کیجئے گا میرے جملے پہ، 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہیں. ہم اتنی عربی بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی بہت ساری عربی آپ کو آتی ہے، اور میں یہاں آپ کو عربی سکھانے نہیں آیا، یقین مانے آپ کے اندر جو اللہ نے عربی ڈالی ہے نا وہ نکالنے آیا ہوں. انشاءاللہ آپ کے اندر سے میں نکلواؤں گا وہ عربی جو آپ اتنی عربی اندر لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. تو اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے. اور ایک آخری بات کر کے میں باقاعدہ کورس کی طرف آتا ہوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے جی 2 طریقے ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں میں آپ بچپن میں یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہنا شروع کر دیں، آپ کو زبان آ جائے گی. ایک بچے کو پیدا ہوتے آپ ذرا امریکہ لندن چھوڑیں تو جب وہ بولنے قابل ہوگا تو آپ کے خیال میں وہ پنجابی بولے گا.
وہ انگلش بولے گا، اور ہم پھر شاید اسی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں کہ جی انگریزوں کا تو بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے. یا عمر کے کسی حصے میں جو لوگ معاش کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں پر چند ماہ رہتے ہیں اور انگریزی یا جس زبان کے بھی لوگ وہاں پر بستے ہیں ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک طریقہ تو زبان سیکھنے کا یہ ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے عربی کے حوالے سے اگر ہم اپلائی کرنا چاہیں تو بچپن ہمارا گزر چکا ہے ویسے، اور مستقبل قریب میں میرا خیال ہے کسی عرب کنٹری میں میرا پروگرام تو نہیں ہے، آپ کا شاید ہو، لیکن بہرحال یہ طریقہ مشکل ہے. ہاں دوسرا طریقہ جو ہے عربی زبان سیکھنے کا یا کوئی بھی زبان سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو جو زبان آتی ہے، ٹھیک، مثلا آپ کو اردو آتی ہے، پنجابی آپ کی زبان ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے، یہ آپ کہتے ہیں یعنی کب سے ہم پڑھ رہے ہیں انگریزی، اور اس کورس میں پتہ چل جائے گا کتنی آتی ہے آپ کو بہرحال، لیکن یقین مانے نہیں آئی. تو جو آپ نے زبان سیکھی ہوئی ہے اس زبان کو استعمال کر کے، اس زبان کی مدد سے آپ نئی زبان کے رولز وہ سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زبان آ جائے گی. یعنی یہ طریقہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ تدریسی طریقہ کہلاتا ہے، اور یہی ہم انشاءاللہ اس اپنی کلاس میں اختیار کریں گے. تو اردو، انگریزی، پنجابی کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ طریقہ جیسے میں نے کہا تدریسی طریقہ ہے، اس میں گرامر سکھائی جاتی ہے آپ کو، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انگلش عام بول چال میں بہت مختلف ہوتی ہے، اور جو گرامر کے ساتھ انگریزی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرفیکٹ انگریزی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم عربی گرامر سیکھیں گے. ایک بات کلیئر کر لیجئے گا کہ یہ جو کلاس ہے یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، یہاں پر آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنا سکھایا نہیں جائے گا. یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، یہاں پر آپ کو قرآن کی تفسیر نہیں بتائی جائے گی، یہاں آپ کو گرامر سکھائی جائے گی. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ اس کلاس میں اور کیا کچھ سیکھیں گے یہ آپ کلاس کے آخری دن یہاں پر کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. تو اب چلتے ہیں جی باقاعدہ کورس کی طرف. اور ایک سب سے اہم بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، سب سے اہم بات، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارا حال جو ہے وہ تقریباً اس وقت بھر چکا ہے. اللہ کرے 6th ویک جو اس کورس کا آخری ہفتہ ہوگا اس میں بھی اسی طرح تعداد موجود ہو. اگر آپ اس کورس سے صحیح طریقے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو صرف 2 شرطیں ہیں میری، صرف 2 شرط. ایک ریگولیرٹی. عربی زبان ایک لنکڈ لینگویج ہے، اس کا ایک لنک بھی آپ نے مس کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے 2 لیکچرز ڈیلی ہوا کرنے ہیں، اور ایک دن کی چھٹی کا مطلب ہے آپ کی 2 کلاسز مس ہو گئیں. اور 2 کلاسز مس کیا، میں کہتا ہوں آپ کی ایک کلاس مس ہو جائے تو آپ نیکسٹ ڈے بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کے بعد آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جی عربی مشکل زبان ہے. تو ایک تو آپ کی ریگولیرٹی ریکوائرڈ ہے، اور دوسرے آپ کی پنکچویلٹی. آپ اگر وقت پہ نہیں آئیں گے تو جو ہم پڑھ رہے ہوں گے اس تک آپ کو پہنچنے میں 5-10 منٹ لگ جائیں گے، اور ہم 5-10 منٹ آگے جا چکے ہوں گے. تو وہ گیپ جو ہے آپ کا کلاس کے اینڈ تک رہے گا. تو اگر آپ ان 2 باتوں پر عمل کرتے ہیں تو یقین مانیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا اسی بورڈ پہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات لکھوں گا، اسی بورڈ پہ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھوں گا، اور آپ نہ صرف انہیں سمجھ رہے ہوں گے بلکہ آپ انہیں گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان تمام باتوں کے بعد اب میں باقاعدہ کورس کا آغاز کرتا ہوں. تو ہمارا کورس جو ہے اس کا نام ہے جی لسان القرآن. اس میں 2 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہے لسان اور ایک ہے قرآن. قرآن لفظ سے آپ واقف ہیں. لسان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لسان کے معنی ہوتے ہیں زبان، اور یہ زبان جو ہے یہ
یہاں پر مراد آپ کا آرگن زبان یعنی ٹنگ نہیں ہے بلکہ لینگویج ہے. تو لسان القرآن کے معنی ہے قرآن کی زبان, لینگویج آف دا قرآن. تو یہ ہمارے سلیبس کا ہمارے کورس کا نام ہے. اس میں جو ہم سلیبس پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی آج ہی میں آپ کو بتا دوں گا. تو اب باقاعدہ ہم لسان القرآن کورس کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس زبان کے الفابیٹ آپ کو آنے چاہیے. جب آپ نے پہلی مرتبہ اردو پڑھی تھی, یعنی آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا گیا تھا, تو اردو میں آپ کو سب سے پہلے الف بے سے شروع کروایا گیا تھا, تو آپ نے الف بے سیکھی تھی. اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ 6ٹھی کلاس میں پہلی مرتبہ میں نے انگریزی پڑھنی شروع کی تھی. ہمارے ساتھ 6ٹھی کلاس میں اور بھی اسکولوں کے بچے تھے جو شاید انگلش میڈیم اسکول کے تھے, اور انہیں وہ ورڈز پورے کے پورے آتے تھے, اور ہمیں 6ٹھی کلاس میں پہلی مرتبہ ABC سکھائی گئی. تو ہم نے ABC سے سٹارٹ لیا انگریزی سیکھنے کے لیے. تو یہ ABC الف بے پہ یہ الفابیٹ ہوتے ہیں جی زبان کے, انہیں آپ اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں, انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں, عربی میں ہم انہیں کہیں گے حروف الہجا. حروف الہجا. ہجے سے آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائے گا. ہجے کرتے تھے نا ہم کہ ہجے کریں, جی لفظ بنتا تھا اس کے ہجے کرتے تھے, جسے ہم انگریزی میں سپیلنگز کہتے ہیں. تو اگر آپ کو حروف الہجا مشکل لگے تو آپ حروف تہجی اسے لفظ کو یاد کر لیں, یا الفابیٹ کے طور پہ آپ اسے کہہ لیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو عربی زبان میں جو حروف الہجا ہیں یہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں, 2 سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ سے جواب نہیں مانگوں گا, اس کا جواب میں ہی آپ کو دوں گا. میں جو آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ اردو ہماری زبان ہے, تو اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ جی 38 36 52 38 36 52 ڈفرنس 28. ماشاءاللہ ایک اور رائے جو ہے آگئی ہمارے سامنے. اچھا ہماری زبان ہے, ایسے ہی ہے نا, تو ہم شیور نہیں ہیں اس کے الفابیٹ کے حوالے سے. اچھا انگریزی میری اور آپ کی زبان نہیں ہے, انگلش کے الفابیٹ کتنے ہیں؟ 26. سب کا اتفاق ہے, ٹھیک ہے, سب کا اتفاق ہے کہ جی 26 ہیں. اینی ویز انگلش کے الفابیٹ 26 ہیں, اردو کے 38 52 یہ ماننے والی بات ہے. اس پہ بہرحال آپ یہ آپ کے لیے میں نے چھوڑ دیا جی, آپ سرچ کریں, آپ کی زبان ہے, آپ ماشاءاللہ ہر چیز کے لیے تو گوگل کرتے ہیں, تو آج اس کے لیے بھی ذرا گوگل کریں کہ ہاؤ مینی الفابیٹ ان اردو آر دیئر, ٹھیک ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جی عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں, حروف تہجی ہیں یا حروف الہجا ہیں, یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتانا ہے, آپ نہیں بتائیں گے. اور یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ میرا جو مخاطب ہے اس کلاس کا, مخاطب, اور میں اس سے مخاطب ہوں, تو یہ 2 ورڈز ہیں ذرا, مخاطب اور مخاطب, ٹھیک ہے. میرا مخاطب وہ اسٹوڈنٹ ہے جو عربی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے یا عربی سیکھنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. میرا مخاطب وہ نہیں ہے اسٹوڈنٹ جسے عربی آتی ہے, تو میں نے اس شخص کو جو ہے وہ اپروچ کرنا ہے, اس طالب علم کو جو بالکل نیا ہے, تو میں نے اس کے لیول پہ بات کرنی ہے. تو اس لیے آپ سب لوگ اس میں ساتھ دیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ انتہائی زبردست کلاس ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی. تو میں آپ کے سامنے عربی زبان کے حروف الہجا, الفابیٹ یا حروف تہجی لکھنے لگا ہوں,
جب لکھ دوں گا تو تعداد آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی. اوکے جی. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اردو زبان بولنے والوں کے لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے, کیونکہ 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہی ہیں. ایون میں آپ کے سامنے جو الفابیٹ لکھوں گا یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو آپ اردو میں پڑھ چکے ہیں. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ لوگ نا واقف ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا الفابیٹ میں لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے عربی زبان کا, اور وہ ہے جی الف. الف اردو میں بھی ہوتا ہے, عربی میں بھی الف ہے. تھوڑا سا کمپیریزن کریں, جو انگریزی بولتا ہے یا انگریز ہے, یعنی جس کی زبان انگریزی ہے, اسے یہاں تک آنے میں کتنا ٹائم لگے گا, اور یہ آپ کا کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی کورڈ ہے. الف اردو بولنے والے کو بھی پتا ہے, اور اب عربی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ پہلا الفابیٹ جو ہے وہ ہے الف. دوسرا حرف جو ہے وہ اردو میں کہلاتا ہے بے. اردو میں کہلاتا ہے بے. آپ بے ہی کہتے ہیں نا اسے, لیکن آپ چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں, لسان القرآن پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے اسے بے نہیں کہنا, آپ نے اسے کہنا با. اور اس کے لیے نورانی قاعدے جو ہوتے ہیں ان میں اکثر حرف کے اوپر وہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے با پڑھنا ہے. تو ان حروف کی اپنی پروننسیشن ہے. کچھ حروف تو بالکل ویسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے اردو میں پڑھے جاتے ہیں, کچھ حروف اردو کے برعکس پڑھے جائیں گے. جیسے ہم اردو میں اس کو بے پڑھتے ہیں, آپ نے عربی میں سے با پڑھنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ دو حروف ہو گئے جی. تیسرا حرف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اردو میں اسے کہتے ہیں تے, اور عربی میں آپ نے اسے پڑھنا ہے تا. اچھا, میں بار بار لکھوں اوپر, اس کے اوپر با, اس کے اوپر تا, تو کیوں نہ میں آپ کو اصول بتا دوں کہ آپ نے کون سے والے اردو کے حرف کو آ کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا خیال ہے؟ اصول بتا دوں نا؟ تو اصول سن لیجئے. اصول یہ ہے کہ اس کو آپ اردو میں پڑھتے ہیں الف, اس کو اردو میں پڑھتے ہیں بے, اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تے. ایک حرف اور لکھ دیتا ہوں, اس کو اردو میں پڑھتے ہیں سے. تو ذرا نوٹ کریں, جو حروف آپ کے اردو پڑھنے میں اے پر ختم ہوتے ہیں, اے ساؤنڈ پر ختم ہوتے ہیں. الف اے ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے؟ نو. بے, تے, سے, تو جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں نا, اے ساؤنڈ پہ. اچھا کوشش کریں آپ مجھے دیکھیں, مجھے دیکھیں یا بورڈ کو دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ حرف جو اردو پڑھنے میں اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتا ہے, آپ نے اسے عربی میں آ کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. یہ اصول ہے جی. کلیئر ہو گیا؟ تو اب میں یہ بھی لکھا ہوا جو ہے مٹا رہا ہوں, اور اب آپ اسے پڑھیں گے جی. ہاں جی, الف, با, تا, سا. ٹھیک ہے, آگے لکھ رہا ہوں جی. جی جیم, جیم کے آخر میں اے نہیں آ رہا, لہذا آپ نے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے. جیم. اوکے, ہاں جی. ہا, ہے تھا تو آپ نے اسے اے کو آ کر دینا ہے, بس. مشکل بات ہے؟ آسان ہے نا. اگلا حرف میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جی پروناؤنس کریں اسے. خا. خا, خے تھا تو اسے خا بنا دیا. کتنے حروف لکھ دیے میں نے؟ کتنے لکھ دیے جی؟ 7. 7 حروف میں نے لکھ دیے. ٹھیک ہے, اب میں پہلی رو مکمل کر رہا ہوں, دوسری رو کی طرف آ رہا ہوں. یہ پہلی رو کے حروف پڑھ دیجیے ذرا جلدی سے. الف, ماشاء اللہ. نیکسٹ, دال, زال, را, رے تھا, را, زا, آگے نہ چلیں, سین, شین, صاد. اوکے جی, 7 اور لکھ دیے. کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے.
تو کوئی آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ نے 7 حروف ایک رو میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا حرف یہ سب سے مشکل ہے جی, اس کے بڑے مسئلے ہیں. سب سے مشکل پروننسیشن اس حرف کی ہے. ٹھیک ہے, اور بلکہ میں صبح بھی کلاس میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس حرف کا بہترین پروناؤنس کرنے والا میں ہوں. یعنی اس کی پروننسیشن سب سے مشکل ہے. نہ یہ زال کی آواز ہے نہ زوئے کی آواز ہے, یہ ایک درمیان کی آواز ہے کوئی, تو بہت مشکل ہے. اور تجوید والے باقاعدہ تصویریں بنا کے جبڑے شبڑے زبان دکھا کے بتاتے ہیں جی وہ زبان کا آخری سرا جو ہے وہ اینڈ پہ لگایا جائے گا پھر یہ آواز نکلتی ہے. چلیں آپ جو مرضی نکالیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ نکال رہے ہیں. تو یہ ہے جی ضاد. ضاد ٹھیک ہے, آپ ضاد کہہ دیں چلیں چلے گا, لیکن اس کی پروننسیشن پہ آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا. ضاد. اگلا حرف ہے جی طا. توئے تھا, توئے اے تو طا ہو گیا جی. ضا. عین. غین. فے سے فا. قاف. ٹھیک ہے, قاف. ہاں جی کتنے ہو گئے؟ 21 ماشاءاللہ. اگلا حرف کاف. سیدھا کاف, جو عام کاف ہم بہت پڑھتے ہیں, کتاب والا, کتے والا کاف. ٹھیک ہے. اگلا حرف لام. اگلا حرف میم. اگلا حرف نون. اگلا حرف وہ صحیح ان کی واو نکلی کہ واو, یہاں تو کچھ اور آنا چاہیے تھا تو واو یہاں پر ہا آ گیا. تو ہا. اوکے جی, ہا. ہے تھا تو ہا بن گیا. اگلا حرف واو, اور اگلا حرف یا. یہ تھا تو آپ نے سے یا کہہ دیا. اوکے, آپ انتظار نہ کیجیے گا کہ میں بڑی یا بھی ڈالوں گا, بس پورے ہو گئے جی. کتنے ہو گئے جی؟ 28. تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے 7 حروف ایک رو میں کیوں لکھے تھے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو پتا چل گیا. ماشاءاللہ اسی کلاس میں سے بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے نظر آ رہے ہیں, جو ایک دن آئے گا یہاں پر کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ کورس جو ہے پڑھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھانا بھی سیکھیں گے یہاں پہ. تو 28 حروف ہیں, یعنی 7 حروف ہر رو میں لکھیں آپ, تو 4 روز میں یہ آپ کے پورے حروف ہو جاتے ہیں, اور ان کی کل تعداد بن جاتی ہے 28. 28 حروف ہیں جی. کلیئر ہو گیا. تو وہ جو 2 سوالات پیدا ہوئے تھے کہ عربی زبان میں حروف الہجا کون کون سے ہیں اور کتنے, ان دونوں کا جواب دے دیا کہ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے, اور یہ حروف آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ان حروف کو دیکھ کر 1-2 سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے, وہ جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوں گا. بس آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے, آپ کو ہر سوال کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر ختم ہونے سے پہلے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ واو ادھر کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے نا, عام آپ کو واو جو ہے وہ آگے نظر آتا ہے. اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح انگلش میں الفابیٹ ہوتے ہیں, اس میں 2 طرح کے الفابیٹ ہوتے ہیں, ایک کو آپ کانسوننٹس کہتے ہیں اور ایک کو واؤلز کہتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ایکچولی یہ جو واو اور یا ہے نا, یہ عربی کے واؤلز ہیں, عربی کے یہ واؤلز ہیں. تو اس لیے ان کو اکٹھا رکھ دیا, اور لفظ جب بنتے ہیں نا, جب کسی لفظ میں یہ استعمال ہوتے ہیں, تو عرب کبھی واو کو یا میں بدل دیتا ہے, کبھی یا کو واو میں بدل دیتا ہے. تو ڈکشنری آپ کو پتہ ہے الفابیٹیکلی دیکھی جاتی ہے نا, تو الفابیٹیکلی دیکھنے کے لیے واو اور یا کو اکٹھا رکھ دیا کہ آپ صفحے پلٹیں
اگر ایک لفظ آپ کو واو میں نہیں مل رہا تو یا میں مل جائے گا, یا اس کے ہمسائے میں ہی ہوگی نا, ورنہ بیچ میں ہاں نے آ کے آپ کو کچھ صفحے جو ہیں وہ پرابلم کر سکتے تھے, تو اس وجہ سے ترتیب میں یہ تبدیلی کی گئی ہے. ایک سوال کا جواب تو میں نے دے دیا آپ کا, ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک بہت ہی اہم حرف جو کہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا پایا گیا ہے وہ میں نے نہیں لکھا, ٹھیک ہے, اور وہ حرف ہے جی حمزہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ تو اس کا جواب سن لیں کہ سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ جی اگر میں حمزہ لکھتے تو میری ساری سیمیٹری خراب ہو جانی تھی. ساتھ ساتھ میں لکھ رہا تھا تو وہ 29واں کہاں ڈالتا میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ گرامر والے یا علماء جو ہیں لغت کے, وہ حمزہ کو الگ سے لیٹر کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یعنی اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ عربک الفابیٹ جو ہیں یہ 28 ہے, ٹھیک. پھر سوال پیدا ہوگا کہ اتنا اہم حرف کہاں گیا حمزہ, حمزہ کو کیوں نہیں لا رہے؟ وہ کہتے ہیں حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے, الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے, الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے, یا الف ہی حمزہ بن جاتا ہے. الف حمزہ کب بنتا ہے؟ ابھی ایک نیا جو ہے سوال پیدا ہوا, تو اب اس کا جواب سن لیں. یہ الف ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے اوپر لکھا ہے جی لسان القرآن, اس میں مجھے یہ لام کے نیچے یہ کیا ڈلا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. سین کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے؟ نون کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. لام کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنے عالم لوگ ہیں آپ, ماشاءاللہ کتنا کچھ پتا ہے آپ کو. تو یہ زیر, زبر اور پیش انہیں کہتے ہیں حرکات, ٹھیک ہے جی. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حرکات. حرکات عربی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اس کا واحد ہے حرکت, حرکت کی جمع حرکات. تو یہ دو لفظ آپ کو عربی کے پہلے سے آتے تھے. اچھا 3 حرکتیں ہیں. حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون. حرکت موومنٹ ہے اور سکون, ٹھیک. سکون کے لیے ہم نے یہ والی علامت ڈالی ہے یہاں پہ, اس کو آپ جزم کی علامت بھی کہہ سکتے ہیں اور سکون کی علامت بھی کہہ سکتے ہیں. جو اس کا اصل سمبل ہے وہ ہے یہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ بورڈ پہ جب میں پیش لکھوں تو ہو سکتا ہے پیش کا وہ گول والا سرا نہ بنے اور وہ آپ کو جزم لگے, سکون کی علامت لگے, اور لکھوں میں سکون کی علامت اور وہ کہیں اس کا منہ بن جائے گول, تو آپ اسے پیش سمجھ لیں. تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم سکون کے لیے, جزم کے لیے یہ علامت استعمال کریں گے. اوکے جی. اب میں جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ الف حمزہ کب ہو جاتا ہے. تو علماء کے نزدیک ہر وہ الف جس کے اوپر یا نیچے تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے, الف کے اوپر یا نیچے تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ زبر اور پیش اوپر آتی ہیں اور زیر نیچے آتی ہے, یہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. یا الف ساکن ہو جائے, الف ساکن ہو جائے. الف کے اوپر جب تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے یا الف پہ علامت سکون آ جائے, تو ان چاروں صورتوں میں, یہ 4 صورتیں بنی نا, ان چاروں صورتوں میں آپ اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ حمزہ. ان چاروں صورتوں کے علاوہ آپ کو جو الف نظر آئے گا یہ والا, یہی الف ہوگا. تو آج آپ کو الحمدللہ الف اور حمزہ کا فرق بھی پتہ چل گیا. مشکل بات تھی جی. وہ کھڑی جو ہوتے ہیں نا, یہ بتاؤں گے, یہ سب بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ, آگے چلیں گے. بنیادی حرکتیں جو ہیں وہ 3 ہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. 3 حرکتیں ہیں اور ایک علامت سکون ہے. ساری کہانی اس پہ چلے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا جی,
الف حمزہ کا فرق ہو گیا, سمجھ آ گیا. اب میں اگر آپ کے سامنے ایک دو لفظ لکھوں تو آپ اس میں سے الف اور حمزہ پہچان لیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ماشاءاللہ جی. تو سر آپ سے میں درخواست کروں گا اپنا نام بھی بتا دیجیے گا ذرا. محمد موسیٰ. ماشاءاللہ جی. موسیٰ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سامنے میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس کا پہلا لفظ تھا اقرا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, مجھے بتائیے اقرا لفظ میں الف ہے؟ ندیم صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے, اقرا لفظ میں حمزہ ہے؟ حمزہ ہے. ماشاءاللہ جی. یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ الف کے نیچے زیر ہے, اور یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ الف کے اوپر سکون کی علامت ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, جو آپ سعودیہ کا مصحف اگر پڑھیں نا تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے حمزے بھی ڈالے ہوتے ہیں ایسے کر کے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاکستان کے مصحف میں چونکہ یہ نہیں ڈلے ہوں گے, ہم نے پاکستانی مصحف ہی پڑھنا ہے تو کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ جی اقرا میں سب کو کلیئر ہو گیا. یہ دوسرا لفظ جی, دوسرا لفظ میں رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اس کے فضل و کرم سے ہم سب انسان ہیں. انسان ہے جی. آپ سے سر سوال میرا, مجھے بتائیے گا کہ انسان لفظ میں الف ہے؟ الف ہے جی. سر آپ سے سوال میرا, انسان لفظ میں حمزہ ہے؟ نہیں ہے یا نہیں یہ بتائیں, پہلا دوسرا نہیں ہے؟ ہے ماشاءاللہ جی. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ انسان لفظ میں الف اور حمزہ دونوں ہیں؟ دونوں موجود ہیں. تو ماشاءاللہ جی آپ کو پہچان ہوگی کہ الف کسے کہنا ہے اور حمزہ کسے کہنا ہے. تو پہلا والا حمزہ ہے اور سین کے بعد والا جو ہے وہ الف ہے. کلیئر ہو گیا الحمدللہ. لیں جی ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں, اس میں اگلی بات کر کے انشاءاللہ تعالی پہلا سیشن ہمارا ختم ہو جائے گا. میرا سوال آپ سے سر ہوگا جی, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کیسے بنا؟ جی جناب آگے والے جی. ماشاءاللہ جی. سر آپ انسان کیسے بنا؟ نالج سے انسان بن گیا جی. آپ انسان سر کیسے بنا؟ علم حاصل کرنے سے انسان بن گیا جی. سر چلے, ابھی وہ جواب نہیں آیا کہ جی مٹی سے بنا. انسان یہ حروف الہجا اور یہی جو حرکات اور سکون کی علامات ہیں ان کے کمبینیشن سے بنا ہے جی. ٹھیک ہے, حروف اور حرکات کے ملنے سے انسان بنا. تو پہلا فارمولا میں آپ کو دینے لگا ہوں عربی گرامر کا کہ حروف اور حرکات کا مجموعہ جو ہے, کمبینیشن جو ہے, یہ ایک حیثیت رکھتا ہے. ایک چھوٹا سوال اور اس کا جواب دے دیجیے. ندیم صاحب انسان کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. جی موسیٰ صاحب انسان ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے جی. لفظ بنتا ہے, لفظ نہیں بنتا. کلیئر جی. آپ بہت سارے لفظ بنائیں گے لیکن بنیں گے وہ لفظ. ٹھیک, تو لفظ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کی جمع جو ہے وہ الفاظ آتی ہے. الفاظ ناٹ الفاظ. تو انشاءاللہ تعالیٰ عربی تو آپ کو آئی جانی ہے اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو فائدہ ہوگا نا آپ کو, وہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اردو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو حروف اور حرکات کے کمبینیشن سے کیا بنتے ہیں جی؟ لفظ. لفظ لفظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں جی. ہم جو بھی زبان سے نکالتے ہیں نا وہ لفظ ہوتے ہیں. دو طرح کے لفظ ہم نکالتے ہیں. ایک لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو ایسے لفظوں کو ہم کہتے ہیں بامعنی لفظ، بامعنی، معنی، ٹھیک ہے. یہ بھی لفظ جو ہے معنی عربی کا لفظ ہے، اور معنی کے معنی ہوتے ہیں جی معنی، ٹھیک. تو اسے بھی ہم پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، کوئی معنی بولتا ہے، کوئی میں بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. تو بہرحال یہ لفظ جو ہے یہ ہے معنی. تو کچھ لفظ ہوتے ہیں با معنی میننگ فل، اور کچھ لفظ ہوتے ہیں بے معنی میننگ لیس، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے. آپ ماشاءاللہ کلاس کے لیے آئے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ آفس سے آ رہے ہوں گے، کچھ اسٹوڈنٹ گھر سے بھی آ رہے ہوں گے. تو گھر سے جو آئے ہوں گے ظاہر بات ہے وہ ٹائم تو نہیں تھا، لیکن چائے شاید تو پی کے ہی آئے ہوں گے، کوئی ذرا ایکٹیو ہونے کے لیے. اور اگر چائے شائے پی ہے تو چائے کے ساتھ بسکٹ شسکٹ بھی لیا ہوگا کوئی نہ کوئی ایک آدھا. تو یہ سارے الفاظ میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، اور دو طرح کے ہیں، چائے شائے، چائے وائے، بسکٹ شسکٹ. تو چائے اور بسکٹ جو ہے اس کے تو کوئی معنی ہے، لیکن شائے وائے شسکٹ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ہمارا جو کورس ہے وہ ہے لسان القرآن، قرآن کی زبان، اور قرآن میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث میں بھی کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. تو یہ جو بے معنی والا ہے نا، یہ تو ہمارا ہو گیا آؤٹ آف سلیبس. ہم نے با معنی کو سٹارٹ کرنا ہے. اور آخری بات کر کے میں ختم کروں گا پہلا سیشن، اور وہ یہ ہے کہ با معنی لفظ کو، کیونکہ ہم نے گرامر پڑھنی ہے، تو با معنی لفظ کو عربی زبان میں، عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ. آپ اسے بھی کلمہ کہتے ہیں. تو یہ اصل میں کلمہ ہے، ناٹ کلمہ. تو اصل میں ہمارا تو کلمہ بچپن سے ہی ایسا تھا. مجھے یاد ہے ہمیں پڑھایا گیا تھا جی پہلا کلمہ طیب اور طیب میں نے پاک. تو وہ کلمہ بھی اس وقت سے کلمہ ہے اور میں نے بھی اس وقت سے پکے ہیں. تو بہرحال کلمہ اور معنی یہ دو لفظ آپ کے صحیح ہو گئے ہیں. تو ہمارا پورا کورس جو ہے وہ کلمہ کے گرد گھومے گا جی انشاءاللہ تعالی. کلیئر؟ میں نے اب تک جو پڑھایا ہے وہ میں ریوائز کر دیتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. عربی زبان میں الفابیٹ ہم نے پڑھے، ان کی تعداد ہمارے سامنے آ گئی، ان کی پروننسیشن ہمارے سامنے آ گئی، اور ایک اصول ہم نے سیکھ لیا کہ کون سے حرف کو ہم نے آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. کلیئر؟ آپ یس یس کرتے جائیں، جو کلیئر ہے، جو کلیئر نہیں ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. 3 حرکتیں بنیادی، زیر زبر پیش، اور حرکت کا اپوزٹ سکون، علامت سکون یا جزم ہے. حروف جس الف پر کوئی حرکت آ جائے یا سکون کی علامت آ جائے تو آپ نے اس کو الف نہیں بولنا، آپ نے اس کو حمزہ کہنا ہے. یہ فرق ہے الف اور حمزہ کا. جو لوگ الف اور حمزہ کو الگ الگ حرف کنسیڈر کرتے ہیں ان کے نزدیک تعداد پھر 29 ہو جاتی ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ تعداد 28 ہی ہے. ٹھیک ہے؟ الف ہی حمزہ بن جاتا ہے. حروف اور حرکات کے کمبینیشن سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، با معنی، بے معنی. اور ہمارا سلیبس با معنی لفظ پر مشتمل ہے، اور با معنی لفظ کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. تو اگر اسی طرح کی کلاس ہو جو 1 منٹ میں ہی پڑھا دی جائے تو 39 منٹ میرا خیال ہے، یا 44 منٹ ہمارے. جی جناب کوئی کویسچن ہے تو کر لیجیے. جی 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 نو با معنی ہے، ہاں نا میں بتاتا ہوں، وہ با معنی ہے لیکن ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا ان کے معنی اللہ جانتا ہے، تو یعنی اس کے کوئی معنی ہے تو اللہ جانتا ہے نا. تو بے معنی نہیں ہے وہ. جی اور کوئی سوال؟ جی ذرا. نہیں وہ مد جو ہے نا، یہ مد وغیرہ اور یہ شد وغیرہ جو ہے نا، یہ سارے تجوید کے رولز ہیں، تجوید کے رولز کے لیے پڑھتی ہیں. اچھا یہ والا کہہ رہے ہیں، یہ والی ڈال لیں کوئی بات نہیں، چلیے میں مٹا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ یہ لکھیں گے تو وہ نہیں ڈالیں گے، وہ لکھیں گے تو یہ نہیں ڈال لیجیے. جی اور کوئی کویسچن؟ جی جناب.
حالت کیوں اتنی، مطلب ہم کس طرح اسے پڑھیں کہ ہماری حالت بدل جائے اس کے بعد زندگی بدل جائے؟ جی وہ انشاءاللہ وہ بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مین فوکس ہم وہی کریں گے، گرامر سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو اس میں ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی آپ نے اقرا میں زہر لکھا، جی جی ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر ساکن لکھا اگلی الف کے اوپر، جی جی انسان میں بھی الف کے نیچے زہر ہے الف، اگر ان کے زہر زبر پیش آنے سے یہ حمزہ بن جاتے ہیں تو حمزہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ لکھنے کے لیے حمزہ کیوں نہیں یہاں پہ لکھا گیا؟ ڈائریکٹلی اگر ابھی اس کی جگہ حمزہ لکھ دیتے. ہاں لکھ دیتے. دیکھیں وہ پھر لکھنے سے تعلق ہوگا نا، کہ لکھنے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ہمارے ہاں تو اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے میں نے واضح کیا تھا. عرب کے مصحف میں آپ کو انسان جو ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ملے گا، وہ باقاعدہ حمزہ ڈال بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں مصحف میں آپ کو حمزہ باقاعدہ حمزہ کے طور پہ بھی لکھا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے کتابت ایک الگ اپنی جگہ پہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا انہیں فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کچھ سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو. جی اور کوئی کویسچن؟ جی جناب. جی عربی میں دو ہی ہیں، اکثریت کی رائے یہی ہے کہ واؤ یا دو واؤلز ہیں. کچھ لوگ الف کو بھی ایز اے واؤل ایڈ کرتے ہیں، لیکن الف جو ہے وہ ان دونوں کا سپورٹنگ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے جواب تھا، باقیوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی اور کوئی کویسچن؟ لیں جی اب آپ چائے شائے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرے لیکچر کے لیے جمع ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي وإفكي